الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ہجر کی آیت کریمہ نمبر 3، 4، 5 تلاوت کی ہیں۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک دو انسانوں کو تنبیہ کی ہے، 7۔ کل آپ نے سنا اللہ نے فرمایا قیامت آنے والی ہے، وہاں ہر ایک بندہ افسوس اور حسرت کرے گا۔ کافر بھی افسوس اور حسرت کریں گے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے، لیکن وہاں کی کاش کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مسلمان بھی حسرت اور افسوس کرے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سارے لوگ حسرت اور افسوس سے تمنا کریں کاش مسلمان بھی کہے گا میں حقیقی فرمانبردار ہوتا۔ آج فرمانبرداری اللہ کے رسول کی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے تابع چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیطان کی مرضی، یہود و نصارہ کی تابعداری نظر آتی ہے، لیکن اس وقت فرمایا یہ حقیقت ہوگی۔ اللہ اکبر، جب حقیقت کھلی اس وقت انسان بھی افسوس کر کے کہ کاش میں حقیقتاً فرمانبردار ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کا تو آج اتباع ہوتا۔ اللہ ہمیں اس حسرت، افسوس، ندامت سے محفوظ فرمائے، دنیا میں اپنا فرمانبردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر دوسری بات اللہ نے آج آیت میں ذکر کر کے فرما دی ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ۔ فرمایا کسی بھی بستی کے اندر جب اللہ کے قانون توڑے جاتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جاتا ہے، اس بستی پر عذاب آتا ہے، لیکن عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں، اس وقت سے پہلے نہیں آئے گا۔ مکہ والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے اور کہتے ہمیں اجر سزا کی دھمکیاں دیتا، لے آنا۔ اللہ نے اس کو ذکر کر کے فرمایا اس سے پہلے بھی جو بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں وہ ان کے کہنے سے نہیں بلکہ نافرمانیوں کی حد ہوئی ہے، وقت آیا ان کا تو اللہ نے ان کو تیز نیز کر کے رکھا ہے۔ تو کسی بھی قوم، کسی بھی بستی کی ہلاکت کا اللہ کے ہاں ایک اٹل وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ دین والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تمہاری چاہت پر اتنی جلدی تباہی نہیں آئے گی، کافروں کی چاہت پر اتنی جلدی تباہی نہیں آئے گی، یہ اللہ کی ایک لکھت ہے، اس کے مطابق آئے گا۔ اور جب کسی قوم پر اللہ کی تباہی آ جائے پھر وہاں کوئی بچانے والا بھی نظر نہیں آتا ہے، ان کے مال و متاع بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں تم اپنے ایک خیر خواہ، تمہاری اصلاح کی چاہت والے اپنے بھائی کی بات کو سنو گے تو گویا کہ میں خیر خواہی کے طور پر تمہیں سنا رہا ہوں، اصلاح کے طور پر۔ تو لوگوں نے کہا جی، تو فرمایا سنو، تم سے پہلے والی قومیں مال و متاع میں بے انتہا تھی۔ نمبر 2، انہوں نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات عالی شان بنائے تھے۔ نمبر 3، اور انہوں نے بڑی لمبے لمبے منصوبے طے کیے تھے، لمبی امیدیں طے کی تھی کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، لمبی امیدیں، لمبے خواب تھے۔ تو مال و متاع موجود، محلات بڑے بڑے موجود، لمبی لمبی امیدیں بھی تھیں، منصوبے بھی تھے، لیکن جب دین کی بات کو قبول نہیں کیا تو فرمایا دیکھو سنو، ان کے محلات آج ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کی لمبی لمبی امیدیں خاک میں مل گئی ہیں، ان کا مال و متاع ان کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ فرمایا دور میں نہیں جاتا ہوں دمشق والوں، تمہارے قریب قومیں آ گئے، ان کے بڑی متاع، بڑے محلات، بڑی جاگیریں، بڑے باغات تھے، آج وہ ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، انہیں کے اندر غرق ہوئے، دفن ہوئے۔ آج ان کی ان جائیدادوں کو 2 درہم کے بدلے میں مجھ سے لیتے ہو، میں گورنر ہوں یہاں کا، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہماری توبہ، معذب قومیں، ان کی بستیاں اجڑی ہوئی، تباہ و برباد۔ فرمایا بستیاں اجڑی ہیں تو بستیوں والے بھی اندر اجڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کچھ ان کو فائدہ نہ دے سکا۔ وہ بھی کہتے تھے عذاب کہاں ہے، عذاب کہاں ہے، لیکن ہر بستی اور قوم کی ہر درمی کے اوپر عذاب مقرر ہے، وقت پہ آئے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، فرمایا ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بھی بستی، الا مگر ولہا، اس بستی کے لیے کتاب معلوم، ایک لکھت مقرر تھی، اس کے وقت پہ ہم نے اس کو پکڑا ہے، پھر اس کو کوئی چھوڑانے والا نہیں تھا۔ تو حضرت ابو دردہ نے بھی نصیحت دی ہے کہ لمبی امیدوں میں، بڑے بڑے محلات سنوارنے میں نہ لگو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سنوارو۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا جب اللہ کا عذاب آ جائے تو ما تسبق من امت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی امت، کوئی بھی فرقہ اپنے وقت مقرر سے آگے بھی نہیں تباہ ہوا، سبقت بھی نہیں کر سکتا ہے، وما یستاخرون، اور کوئی پیچھے بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ وقت آئے گا سارے لاچار ہوں گے، اللہ کی گرفت کے آگے ہوں گے۔ آگے مشرکین مکہ کی ایک ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے۔ ہٹ درمی بری چیز ہے۔ اگر بندہ طالب حق بن کر گھر سے بھی نکلے کہ مجھے اللہ حق دے دے اور حق والا کام، سچا طریقہ، سچا کام کروں، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور بندہ حق کی تلاش کے لیے نکلے کہ مجھے حق والا بندہ مل جائے، دین والا بندہ، حق والا ملے، میں فتنے سے بچ جاؤں، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اور بندہ ضد میں ہو، اناد میں ہو، میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں، پھر اس کے لیے نبی بھی آ جائے تو ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ کے سامنے ہے مشرکین مکہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر آیا، عظمتوں والا پیغمبر، رفتوں والا پیغمبر، حسن جمال کا منظر پیغمبر، بڑے بڑے موضوع والا پیغمبر، قرآن والا پیغمبر، لیکن ضد اور اناد والوں کو ہدایت کون دے؟ ضد اور اناد کو ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ وہ الٹا نبی کو کیا کہنے لگے؟ وقالوا، اللہ نے ان کا ذکر کیا، کتنے کم بخت ضد میں کیا کہتے نبی کو؟ انہی کے اندر رہنے والا نبی سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہوتا ہے۔
نبی سے بڑا علم والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، نبی سے بڑا فہم سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ضد اور عناد میں کہنے لگے وقالو، اور کہتے تھے یا ایھا الذی، اے وہ بندے نزل علیہ الذکر جس کے اوپر یہ نصیحت نامہ اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو پاگل ہے، ہم پاگلوں کی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو ضد بڑی بری چیز ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ضد میں آ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہو، ظالموں، محمد سے زیادہ بڑی عقل والا کون ہے مخلوق میں؟ مخلوق میں اللہ کے بعد مخلوق کا نمبر ہے، مخلوق میں سب سے بڑی عقل، فہم، سمجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ضد نے یہاں تک کہہ دیا انک مجنون، تو پاگل ہے، ہم تیری بات نہیں سنتے، انک لمجنون۔ فرمایا دیکھو کم بختوں کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں عذاب، عذاب تو وقت مقرر پر آئے گا۔ اور نمبر 2 دوسری بات کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی اگر آپ رسول ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے آئیں، وہ ہمیں آ کر بتا دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ظالموں، اس نبی نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری، تم خود کہتے ہیں ہم نے کبھی اس زبان سے جھوٹ کا شائبہ تک نہیں سنے، تو 40 سال تک جو جھوٹ نہ بولا، آج اللہ پر جھوٹ بولے گا کہ میرے اوپر اللہ نے وحی بھیجی ہے؟ لیکن کیا کہتے ہیں لو ما تاتینا بالملائکہ، تو کیوں نہیں لے کر آتا ہے فرشتے؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنے نبوت کے دعوے میں سچ ہے تو فرشتے لے کر آ۔ دوسری جگہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرشتہ لا، وہ آ کر ہمیں بتائے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، سنا، حجت قائم کرنے کے لیے میں نے تمہیں پہلی بات عقل دی ہے، نمبر 2 میں نے تمہیں اتنا عظیم پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، پھر قرآن بھی اتار دیا ہے، تو اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر تباہی آ جائے گی۔ فرشتے میں اتاروں گا، لیکن جب فرشتے آئیں گے نا، وہ فیصلہ لے کر آئیں گے۔ فرشتے تو اس وقت آتے ہیں جب بندے کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرشتے آئیں گے، تمہارے پاس فرشتے صرف اس کام کے لیے آئیں گے، اور تمہیں بتانے کے لیے فرشتے نہیں، تمہیں بتانے کے لیے میں نے نبی بھیجے ہیں۔ نبیوں کے پاس وہی لے کر آنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب تم کہو گے ہمارے پاس فرشتے آ جائیں گے تب مانیں گے، تمہارے پاس فرشتے آئیں گے کام پورا کر دیں گے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم تو فرشتوں کو اتارتے ہیں حق کے ساتھ۔ حق موت ہے، عذاب ہے، عذاب برحق، موت برحق۔ فرمایا اس وقت ہم فرشتے اتاریں گے۔ وما كانوا اذا منذرین، اس وقت پھر ان لوگوں کو ذرا برابر بھی ڈیل نہیں دی جائے گی۔ فرشتہ آئے گا اپنا کام پورا کرے گا، عذاب آئے گا اپنا کام ہو جائے گا۔ اس وقت بے شک مہلت مانگنے والے بڑی مہلتیں مانگتے ہیں، لیکن مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے بڑا ضد اور ہٹ دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا بتاؤ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسی ہوگی؟ حق کے متلاشی جو ہوگا اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور جو ضد اور عناد کرے گا اللہ اس کے راستے بند کر دیتا ہے۔ مکہ والوں نے خود نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا، اور دوسری جگہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر اچھی خاصی زندگی گزاری ہے، 40 سال کی زندگی کوئی معمولی نہیں ہے، تو تم نے مجھے کیسے پایا؟ کیسا وجدتمونی، مجھے کیسے پایا تھا؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے 40 سالہ دور میں سچا پایا یا جھوٹا؟ کسی موقع پر جھوٹ نظر آیا ہے؟ آگے سارے کہنے لگے کہ جربناک مرارا، ہم نے آپ پر بار بار تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔
آپ نے پوری زندگی میں ہم نے تجربہ کیا کبھی بھی آپ کی زبان سے پھسل کر بھی جھوٹ نہیں نکلا، سچ ہی سچ نکلا۔ تو صادق اور امین ہیں آپ۔ نبی نے فرمایا پھر صادق مانتے ہو؟ اگر پھر میں یہ کہہ دوں او درے سے عذاب الہی آ گیا ہے، لشکر آ گیا، صبح کے اوپر تمہارے اوپر یا شام کو غارت کرے گا، تو میری بات مانو گے؟ سب نے نیچے دیکھا، نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں اگر میں کہوں تو مانو گے؟ جی مانیں گے۔ او بھائی آنکھیں دیکھ رہے ہو، نہیں نظر آتا ہے، پھر بھی مانو گے؟ کہنے لگے محمد خدا کی قسم، اگر آپ کی زبان کہہ دے کہ لشکر آ گیا، صبح کو غارت گری، شام کو ہو جائے گی، مکہ میں داخل ہو جائے گا، صبح کو یہ شام کو لشکر، آپ کی زبان کہے گی ہم مانیں گے۔ اگر نظر نہیں آتا تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں جھوٹی، محمد سچا۔ اس حد تک مانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جب نبی نے فرمایا پھر میں تو توحید بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں الہ نہیں، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ نہیں مانتے اللہ۔ اب ضد میں آ گئے، جو ابھی کہتے آنکھ جھوٹی، محمد کی زبان سچی، اب ضد میں آئے تو کہنے لگے اوے جس کے اوپر قرآن اترتا ہے انک لمجنون، تو پاگل ہے، اللہ ہمارے پاس فرشتے کیوں لے کر نہیں آتا ہے؟ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضد کا علاج نہیں کر سکتا ہوں، انات کا علاج نہیں ہے، لیکن حق بتانے کے لیے جو جڑے گا اللہ اس کے دل کو کھول دے گا۔ وہ کوئی بھی آیا، حبشہ کا بلال ظلم کی چکیوں میں پستا رہا، لیکن اللہ نے حق کھول دیا۔ ابو ذر غفاری فارس سے حق کے لیے تلاش کے لیے گیا، اللہ نے سینہ کھول دیا۔ اور مکہ کا ابو جہل ضد اور ہٹ گرمی میں رہا، نبی کی زندگی کو جانتا، نبی کی نبوت کے دور کو جانتا، نبی کے معجزوں کو جانتا، ضد کی وجہ سے ہدایت نہ مل سکی۔ اللہ ہمیں اس ضد انات سے محفوظ فرمائے۔ ہر وقت بندے کو دین کی بات سنو، چلتے پھرتے یہ کہ مجھے حق والا راستہ ملے، میں نے اس پہ چلنا، اللہ حق کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق کے در پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔